السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ نشو و نما میں کار فرما عوامل کے بارے میں ہے۔ جیسے کہ کل ہم نے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی یعنی بالیدگی اور نشو و نما کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا کہ نشو و نما میں ایسے کون سے عوامل ہیں جن کا اس کی نشو و نما کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی جو اس کی جو ہے آگے لے کے جانے میں انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی گروتھ ہے اس کے اوپر جس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے اس کی پرسنالٹی پہ، وہ کون سے عوامل ہیں۔ تو بچے کی نشو و نما میں دو عوامل یعنی توارث اور ماحول اس کی شخصیت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی ماحول اور توارث مل کے انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان دونوں کو جدا کرنا کہ فلاں قسم کی نشو و نما توارث کے باعث ہے یا پھر یہ ماحول کے سبب ہے، یہ بہت مشکل قسم کا ایک سوال بن جاتا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی تبدیلی ماحول کے سبب ہے اور کون سی توارث کی وجہ سے ہے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ دونوں عوامل کی حدود طے کرنا ابھی تک جو ہے ماہرین کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اب ہم نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تفصیلی ان کے جو بارے میں مکمل طور پہ ہمیں پڑھنا ہوگا، تفصیلی اس کے بارے میں ہمیں کنورسیشن کرنی ہوگی کہ آخر توارث اور ماحول اصل میں ہے کیا، اور ان دونوں کا کتنا انسان کی شخصیت کی نشو و نما کے اوپر کتنا ایفیکٹ ہے یا کتنا یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم توارث یعنی ہیریڈیٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ توارث سے مراد کسی فرد میں موجود ایسی تمام خوبیاں اور خامیاں جو اپنے والدین اور آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے، یعنی اس کی تمام خوبیاں خامیاں جو وہ اپنی فیملی سے، اپنے آباء و اجداد سے، اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے، اس کو ہم توارث یا ہیریڈیٹی کے نام سے تعبیر کریں گے۔ توارث سے مراد وہ خصوصیات اور اثرات ہیں جو والدین کے تخم حیاتیہ یعنی جرم پلازم کے ذریعے، جرم پلازم یعنی جو جینز ہوتے ہیں والدین کے، ان کے ذریعے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ یہ خصوصیات نہ صرف والدین سے تعلق رکھتی ہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد سے بھی تعلق رکھنے والی خصوصیات کی جو طویل سلسلے کی کڑی ہوتی ہے، اور یوں توارث کا تعلق جو پچھلی کئی نسلوں تک چلا جاتا ہے، یعنی صرف پیرنٹس تک نہیں بلکہ پیرنٹس کے بھی آگے پیرنٹس، یعنی آگے تک یہ نسلوں تک پھیلا ہوتا ہے یہ سلسلہ۔ ایک انسانی تخمی خلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر 23 جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑے میں ان گنت جینز ہوتے ہیں۔ یہ جینز جو ہیں وہ اکائیاں ہیں جو والدین کے توارث کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں، یعنی یہ وہ جینز ہیں جو والدین سے اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ذہین والدین کے بچے جو ہیں وہ ذہین، اور متوسط والدین کے بچے متوسط، جبکہ کن ذہن والدین کے بچے جو ہیں وہ کن ذہن ہی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن شاذ و نادر یعنی کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اعلیٰ ذہانت رکھنے والے والدین کے ہاں جو ہے ادنا اور یعنی اوسط، اور اوسط ذہانت والے والدین کے ہاں اعلیٰ ذہانت والے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس بہت زیادہ جو ہے ذہانت کے مالک ہیں لیکن ان کے بچے جو ہیں بالکل اوسط درجے کی ذہانت رکھتے ہوں، یا پیرنٹس جو ہیں بالکل اوسط درجے کی ہوں اور ان کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوں، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ موسٹلی جو ذہین پیرنٹس ہیں، ذہین والدین ہیں، ان کے ہاں اسی طرح کے بچے ذہنیت والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح بچے کی جو نشو و نما اور بلیغی کے جو وراثتی اصول ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے ایسے اصول ہیں جن کے تحت بچے کے اندر والدین کے جو ہیں جرم پلازم جس کو ہم بولتے ہیں یا جن کو جینز کہا جاتا ہے، وہ کیسے ان میں منتقل ہوتے ہیں اور کس حد تک ہوتے ہیں۔ یہ کہنا اسی طرح لا حاصل ہے کہ کسی خاندان کے تمام بچے ایک ہی طرح کے ہوں گے، یعنی جس طرح یہ خاندان کسی میں والدین سے بچوں کو کوئی وصف منتقل نہیں ہوا، یعنی وہ کہتے ہیں یا تو ایک فیملی کے بچے مشکل ہے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں، یا پھر یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ ایک خاندان میں والدین میں سے بچوں کی کوئی جو ہے صفت ان کے اندر منتقل نہیں ہوئی۔ دراصل ماہر نفسیات نے ان خصوصیات کو متعین کرنے کے لیے 3 قسم کے عمومی توارثی اصول جو ہیں وہ وضع کیے ہیں، جن میں سب سے پہلے اصول مشابہت، پھر اصول غیر مشابہت اور پھر اصول مراجعت ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اصول مشابہت کیا ہے۔ اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے مشابہ چیزیں ہی جنم لیتی ہیں، یعنی جیسے والدین ہوں گے ویسے ہی ان کے یہاں اولاد ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے کئی لحاظ سے اپنی عمر اور نسل کے بچوں کی نسبت اپنے والدین سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ عام طور پر ذہین والدین کے بچے ذہین، متوسط والدین کے بچے متوسط اور کن ذہن والدین کے بچے کن ذہنی پیدا ہوتے ہیں۔ والدین کی جو اکتسابی لیاقتیں وہ تو جو وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں چیزیں، وہ نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو ہے وہ تخمی خلیے ان ماحولی اثرات سے متاثر نہیں ہوتے، یعنی والدین کے جو جینز ہیں ان کے اوپر ہمارے ماحول کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ صرف آپ کے اندر وہ چیزیں ہی کنورٹ ہوں گی، اپنے پیرنٹ سے وہ والے جینز ہی کنورٹ ہوں گے جو کہ ان کو اپنی نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، ان کے اندر جو جینز ان کے والدین سے ان میں اندر منتقل ہوئے ہیں۔ لہٰذا اصول مشابہت سے مراد ہے کہ جیسے والدین ہوں گے ان کے ہاں ویسے ہی آگے اولاد ہوگی۔ پھر اصول غیر مشابہت سے مراد ہے کہ اس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے غیر مشابہ چیزیں جنم لیتی ہیں، یعنی جس طرح کے پیرنٹس ہیں جو ہیں
بچے ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ خصوصیات بچوں کی جو ہوتی ہیں وہ پیرنٹ سے بالکل بھی نہیں ملتی، اگرچہ ان بچوں کی زیادہ تر خصوصیت اپنے والدین کی متوسط خصوصیت کے گرد گھومتی ہیں، لیکن ان کا بعض خصوصیت کا تعین ان کے والدین کے تخمی خلیوں کے ملاپ اور ان کی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہین والدین کے ہاں کچھ کم ذہین بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح والدین متوسط جو والدین ان کے ہاں ذہین بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم اصول غیر مشابہت کا نام دیں گے، یعنی جس طرح کے پیرنٹس ہیں بچے ان کے اپوزٹ ہوں گے۔ اگر ذہین والدین ہیں تو بچے کن ذہن ہوں گے، اور اگر وہ کن ذہن والدین ہیں تو بچے متوسط حد تک جو ہے ذہانت کے حامل ہوں گے۔ اب نمبر 3 میں اس میں نے دیکھنا ہے کہ اصول مراجعت، اس سے کیا مراد ہے۔ اس اصول کے مطابق انسانی بالیدگی یعنی نشو و نما کا جروخہ انتہا سے وسط کی جانب ہوتا ہے۔ انتہا سے وسط کی جانب سے مراد ہے کہ غیر معمولی والدین کے بچے اپنے والدین کی نسبت کم غیر معمولی ہوتے ہیں۔ کم غیر معمولی کی سے مراد یہ ہے کہ اگر جو اس اصول کے تحت والدین کی نسبت جو اولاد ہے متوسط اوصاف کی مالک ہوتی ہے، یعنی اگر والدین بہت زیادہ ذہین ہیں تو ان کے جو ہونے والی اولاد ہے وہ بالکل متوسط لیول تک ہی جائے گی۔ مجموعی طور پر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بجز چند مستثنیات، اس سے مراد ہے کہ یعنی سوائے چند چیزوں کے یہ اولاد نہ تو نشو و نما کے درمیانے مقام سے نیچے گرتی ہے اور نہ ہی یہ اوپر جاتی، یعنی اگر بچے والدین جو ہیں بہت زیادہ ذہین ہوں گے تو بچے جو ہے متوسط ذہانت کے مالک ہوں گے، اور اگر والدین بالکل کن ذہن ہوں گے تو بھی بچے متوسط ذہانت کے مالک ہوں گے، یعنی وہ ایک اوسط درجے تک قائم رہتی ہے۔ یعنی جیسے پہلے تھا نا کہ اصول مشابہت میں بالکل والدین جیسے، اصول غیر مشابہت میں ٹوٹلی اپوزٹ، جبکہ اصول مراجعت میں یہ ہے کہ جیسے پیرنٹس ہوں گے بچے جو ہیں اس کے جو ہے متوسط ہوں گے۔ اگر والدین بہت زیادہ ذہین ہیں تو بچے جو ہیں وہ متوسط ذہانت کے مالک ہوں گے، اور اگر والدین بہت زیادہ وہ کن ذہن ہیں تو بچے پھر بھی متوسط ذہانت کے مالک ضرور ہوں گے، یعنی ان کے اندر کسی حد تک یہ چیز ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے والدین کی نسبتاً متوسط ذہانت رکھتی ہے ان کی اولاد۔ لہٰذا یہ تینوں وہ اصول ہیں جن کے تحت جو ہے بچوں کے اندر ان کے والدین کی جو جینز ہیں ان کا جو ہے ان کے تخمی خلیے جو ہیں ان کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مجموعی طور پر کن ذہن والدین کے بچے ان کی نسبت قدرے کم کن ذہن ہوتے ہیں، یعنی والدین اگر بالکل ہی کن ذہن ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی سینس نہیں ہے یا کچھ نہیں جانتے تو بچے ان کے پھر بھی قدرے کم کن ذہن ہوں گے، اور یعنی اگر ان کی نشو و نما انتہائی سطح سے تھوڑی سی اوپر کی طرف وسطی مقامی کی طرف ہی ہوتی ہے، یعنی وہ بالکل کن ذہن ہونے کی بجائے تھوڑے سے اوپر ہوں گے، اور اس طرح اگر والدین بہت زیادہ ذہین ہیں تو بھی ان کے بچے اس ذہانت کے لیول کے نہیں ہوتے بلکہ اس سے قدرے کم یعنی اوسط درجے کی ذہانت رکھیں گے۔ لہٰذا ان تینوں اصولوں کے تحت جو ہے بچوں کے اندر والدین کی جو جینز ہیں نا وہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ پھر ہے بچوں میں والدین کی مشابہت۔ ہر بچہ اپنے والدین سے توارث کی صفات حاصل کرتا ہے، اس کی شکل و صورت دیگر خصوصیات عموماً اپنے والدین سے مشابہ ہوتی ہیں، یعنی سیم ہوتی ہیں، اور یہ بات بہت حد تک درست ہے، مگر بعض اوقات ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توارث کا دارومدار جینز اور ان کے آپس میں ملنے کی ترتیب پہ ہوتا ہے کہ جینز کی آپس میں ترتیب کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر بچے کو جینز اپنے والدین سے ملتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا ایک والدین کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد میں سے کسی بچے کی صورت اس قسم کی جینز کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو دوسری صورت میں اس کی قسم میں تیسری اور یا چوتھی قسم کے جینز کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ الگ الگ صفات کے حامل جینز کے باہم ملنے کی وجہ سے ایک ہی والدین کے ہاں بچے نہ پیدا ہونے والے جو نہ صرف ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بلکہ بعض اوقات وہ اپنے والدین سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان جینز میں موجود توارث کے اثرات کی بدولت بچے کے والدین کا جسمانی ساخت، قد و کال، چال ڈھال، رنگ، خد و خال، ذہنی صفات وغیرہ یہ سب کچھ وہ اپنے پیرنٹ سے حاصل کرتے ہیں، یعنی جینز کے ذریعے۔ یہ ایسی صفات ہیں جن کے اوپر ماحول کا اثر نہیں ہوتا، یعنی ماحول کے ذریعے ہماری جینز نہیں چینج ہو سکتی بلکہ جینز وہی ہیں جو ہمیں اپنے پیرنٹ سے، ہمیں اپنے آباء و اجداد سے خاندانی وصف وہ ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، بلکہ خاندانی وصف کو کبھی بھی ماحول چینج نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو ہیریڈیٹی ہے، جو توارث ہے، وہ وہی چیزیں رکھتی ہیں جو ہمیں اپنے خاندان سے شروع سے مل رہی ہوتی ہیں، یہ ان میں کبھی بھی تبدیلی پاسبل نہیں ہے۔